مسیح میں سب بہن بھائیوں کو سلام ہے۔ ایونجلسٹ ایلون آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے میسیج کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا میسیج ہے، کیا یہ خدا کا اختیار ہے یا اپنی طاقت؟ تو تھم نیل پہ ایک فوٹو میں نے لگائی ہے جس میں ایک عورت کے بالوں کو ایک شخص نے پکڑا ہوا ہے، دوسرے نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ جب میں نے ویڈیو دیکھی تو مجھے بڑا افسوس ہوا، تو اس لیے میں نے میرے دل میں آیا کہ میں آپ کے سامنے ایک میسیج شیئر کروں۔ کیا یہ خدا کا اختیار ہے؟ تو یہ بالکل خدا کا اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے بالوں کو پکڑ کے بدروح کو نکالیں یا کسی کو تھپڑ مار کے بدروح کو نکالیں۔ تو یہ کلام کے بالکل اپوزٹ ہے۔ خداوند کا کیا اختیار ہے؟ ہم جاننے کے لیے خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10 باب، اس کی 17 حصے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خداوند، تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے زر نہ پہنچے گا۔ تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ خداوند کا پاک کلام پڑھے، سنے، سمجھے اور عمل کیے جانے پر خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی برکت ہو۔ تو جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو 70 خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں۔ یہ 70 کون تھے؟ یہ وہی 70 تھے جن کو خداوند یسوع مسیح نے 2 کر کے بھیجا، اور انہوں الگ الگ شہر میں بھیجا اور الگ گاؤں میں بھیجا، اور انہیں کہا کہ آپ نے خداوند کے نام کی منادی کرنی ہے۔ اور منادی کیا کرنی ہے؟ کہ خداوند کی بادشاہی تمہارے درمیان موجود ہے، موجود ہے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے آپ نے اس گھر میں دعائیں کرنی ہیں۔ تو جب آپ یہ پورا باب پڑھیں گے نا تو آپ کو خود بخود ہی سمجھ آ جائے گی۔ تو جب یہ 70 آتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور جو بدروحوں میں، تو وہ بدروہیں ان میں سے نکلتی، بڑے خوش ہو کے یسوع مسیح کے پاس آتے۔ یسوع مسیح پھر انہیں بتاتا ہے کہ یہ تو میں نے تمہیں اختیار دیا کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قوت پہ غالب آؤ، اور تمہیں کسی چیز سے زر نہ پہنچے گا۔ تو جو تو بھیجے ہوئے ہیں، جن کو تو یسوع مسیح نے بھیجا، بھیجے گئے کون ہیں؟ وہ مبشر والے میسیج میں بھی آپ دیکھنا، جس کا ٹائٹل مبشر کیا ہے، اور روح القدس کا بپتسمہ کیوں ضروری ہے۔ ان دونوں ویڈیو میں نے بتایا کہ بھیجے ہوئے کون سے ہیں۔ بھیجے ہوئے وہ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور پانی سے بپتسمہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد خداوند روح القدس کا بپتسمہ انہیں دیتا ہے۔ تو جب روح القدس کا بپتسمہ انہیں دیا جاتا ہے، خداوند دیتا ہے انہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خداوند کا روح خود بخود ہی انہیں بتاتا ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ جانا ہے، کس جگہ پہ نہیں جانا۔ تو اعمال کی کتاب میں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور پچھلے میسیجوں میں نے آپ کو بتایا بھی ہے۔ تو اب جو ان سے بھیجے ہیں انہیں تو بال پکڑنے کی یا تھپڑ مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو یسوع مسیح کے نام سے کہیں گے تو ہو جائے گا، کیونکہ خداوند کے نام سے ہم جب بول ہی دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ تو جو تو نہیں بھیجے گے تو وہ تو پھر ایسی حرکتیں کریں گے۔ تو جو نہیں بھیجے گے، آپ ان کے پھل خود ہی دیکھ لیں کہ وہ بدروحوں کو نکالنے کے لیے تھپڑ بھی ماریں گے، سارا کچھ کریں گے۔ تو یہ خدمت کے لیے بھیجے ہی نہیں گئے۔ تو یہ تو ہو گیا خداوند کا اختیار۔ جو بھیجے گئے ہیں وہ تو کہہ دیں گے تو ہو جائے گا، تو کوئی بھی چیز انہیں زر نہیں پہنچا سکتی۔ پھر انہیں ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ کوئی کسی بدروح گرفتہ پہ دعا کر رہے ہیں تو کوئی بالوں سے پکڑ رہا ہے یا کوئی ٹانگوں سے پکڑ رہا ہے۔ تو بھیجے گئے ہونے کے لیے، بھیجے جانے کے لیے آپ کو روح القدس کے بپتسمے کی اشد ضرورت ہے، وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا۔ تو اب آتے ہیں جی، یہ تو اختیار ہے، جن کو اختیار ہے وہ تو بول دیں گے تو ہو جائے گا۔ اب جو اپنی طاقت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا حال بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام میں کیا لکھا ہے کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے جو اپنی طاقت سے نکالتے ہیں۔ تو خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے، اعمال کی کتاب، اس کا 19 باب اور اس کی 13 حصے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر خداوند یسوع کا نام
یہ کہہ کر پھونکے کہ جس یسوع کی پلوس خدمت کرتا ہے میں تم کو اس کی قسم دیتا ہوں اور اس کو اور سکوا یہودی سردار کاہن کے 7 بیٹے ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ بری روح نے جواب میں ان سے کہا کہ یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پلوس سے بھی واقف ہوں، مگر تم کون ہو؟ اور وہ شخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے، سنے، سمجھے اور عمل کیے جانے پر خداوند کا شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو۔ اب بدروں میں تو پلوس کو بھی جانتی تھی، وہ فلپس کو بھی جانتی تھی، وہ پطرس کو بھی جانتی تھی، اور جو کوئی آج کے دور میں بھی جو کوئی خادم روح القدس سے بھرا ہوا ہے بدروہیں اس کو جانتی ہے، کیونکہ یہ یسوع مسیح کا بھیجا ہوا ہے، یہ اس کا خادم ہے۔ تو جو تو بالوں کو پکڑتے ہیں اور تھپڑ مارنے کی کوشش اور جھاڑ پھونک کے چکر میں ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان پہ خادم نہیں، یعنی کہ جو یہ اپنے آپ میں خود میں خادم بنے ہوئے ہیں، تو ایسے خادم نہیں غالب آتے بدروہوں پہ، بلکہ بدروہیں ان پہ غالب آ جاتی ہیں۔ اس لیے ان کو پکڑنے کے لیے ایک دو انسان چاہیے ہوتے ہیں جو ان کو پکڑیں، کوئی بالوں سے اور کوئی کسی چیز سے، تو پھر بھی وہ بدروہیں غالب آ جاتی ہیں اور بدتمیزی کرتی ہیں۔ تو خداوند آپ کے اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، اور اپنی طاقت سے بھی میں نے بتا دیا کون کرتے ہیں، وہ بھیجے گئے نہیں ہیں، جو بھیجے گئے ہیں وہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلے سے، اس میسیج کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ اگر میسیج اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، اور اگر کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں ہو، دل میں ہو، تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں آ کے ضرور پوچھیں۔ تو میسیج اچھا لگے تو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال میں بڑھاتا جائے، آمین۔